آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے بہت ہی ایمان افروز ہے، مشہور واقعہ ہے۔ اکثر آپ حضرات نے سن رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت والا کام اس کا جو آغاز فرمایا تو سب سے زیادہ جو تکلیف تھی، سب سے زیادہ جو پریشانی تھی وہ کفار مکہ کو تھی، سرداران مکہ کو تھی۔ چنانچہ ایک موقع پہ سارے سرداران جمع ہوئے اور اس بات پر انہوں نے مشورہ کیا، اتفاق کیا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے اور ان کے مشن کو مٹا دیا جائے۔ اب سب اس بات پر متفق ہو گئے، سب اس بات پر جو ہے اتفاق کر لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اب اگلی بات جو تھی کہ اس کام کو سر انجام کون دے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، وہ اس کام کے لیے نعوذ باللہ تیار ہو گئے۔ اب تلوار ہاتھ میں پکڑی اس عزم سے، اس ارادے سے کہ نبوت کے اس چراغ کو گل کرنا ہے، نبوت کے اس چراغ کو بجھانا ہے جس سے ہدایت کی نور کی روشنی پھوٹتی ہے۔ ارادہ اور عزم تو یہ لے کے نکلے تھے، لیکن اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت کے فیصلے کچھ اور تھے، اللہ رب العزت تو اس بات پر قادر ہے کہ اللہ پاک شر سے خیر کے فیصلے فرما دے۔ تو یہ حضرت عمر کا جو شر والا ارادہ تھا، غلط کام کا ارادہ تھا، اللہ پاک نے اسی شر والے ارادے کو ان کی ہدایت اور ان کی راہ راست پر آنے کا ذریعہ بنا دیا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے غصے سے، بڑے جلال سے جو ہے اس نیت سے جا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ اتفاق سے راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے پوچھا کیا عمر بڑے غصے سے جا رہے ہو، تلوار بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح کس عزم اور کس ارادے سے جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو صحابی نے کہا کہ اے عمر ذرا ہوش کے ناخن لو، ذرا جو ہے سنبھل کر جاؤ، اس بات کا خیال رکھنا کہ بنو ہاشم تجھے پھر نہیں چھوڑیں گے۔ تو عمر نے کہا کہ لگتا ہے تو بھی اپنے باپ دادا کی دین کا منکر ہو گیا، تو نے بھی اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑا ہے، خیر میں تیری خبر لیتا ہوں۔ تو اس صحابی نے کہا کیا عمر میری خبر بعد میں لینا، جس روشنی کو، جس چراغ کو، جس نبوت کے سلسلے کو، جس نبوت والے کام کو، جس دعوت والے کام کو تم مٹانے کی غرض سے گھر سے نکلے ہو اور تلوار ہاتھ میں لے کے غصے میں جا کے اس کام کو سر انجام دینے جا رہے ہو، ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لو۔ اس نبوت کی روشنی، اس ہدایت کی روشنی، اس نبوت والے چراغ کی کرنیں تمہارے گھر تک پہنچ چکی ہیں، جاؤ ذرا اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ چکے ہیں، اور جس نئے دین کی تم بات کرتے ہو، جس نئے دین کو مٹانے کی تم بات کرتے ہو، وہ نیا دین تو اے عمر تیرے گھر میں داخل ہو چکا ہے، میری خبر بعد میں لینا، جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جو ہے انہوں نے راستہ بدلا، اپنی بہن کے گھر پہنچے، دروازے پہ پہنچے تو بہن اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، سورہ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت کر رہی تھی۔ ان آیات کی آواز فاروق اعظم کے کانوں پہ پڑی اور جو ہے فوراً دستک دی، آواز دی، تو بہن نے ڈر کے مارے، خوف کے مارے جو قرآن پاک کی اوراق اس نے رکھے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے، ان کو جو ہے چھپا دیا۔ اور ایک صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسی گھر میں موجود تھے، جو ان دونوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے، تو وہ اندر چھپ گئے جا کے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے اندر گئے اور اپنے بہن اور بہنوئی پر تشدد کیا، مارا پیٹا، اور حتیٰ کہ اتنا مارا کہ ان کے جو ہے بہن کے چہرے سے لہو بہنے لگا۔ تو یہ سب کرنے کے بعد ان کو تھوڑی شرمندگی ہوئی، احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا ہے، لیکن اللہ کی جانب سے ہدایت کا فیصلہ تھا، دل تھوڑا نرم ہوا، دل پسیجا کہ میں نے یہ کیا کیا۔ چنانچہ بہن سے پوچھا کہ یہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے قرآن کی آیات پڑھ رہی تھی، تلاوت کر رہی تھی۔ عمر نے کہا کہ میری بہن ذرا مجھے بھی دکھاؤ کہ وہ کون سی کتاب، وہ کون سا کلام تھا جو تو اپنی زبان سے جس کی تلاوت کر رہی تھی، جس کو پڑھ رہی تھی۔ تو بہن نے کہا عمر ناپاک جسم اور ناپاک ہاتھوں سے اس قرآن کو چھونے کی اجازت نہیں ہے، اگر اس قرآن کو دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ پہلے غسل کر کے جسم کو پاک کر کے آؤ، تب تمہیں اس قرآن کو اٹھانے کی، پکڑنے کی اجازت ملے گی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق غسل کر کے آتے ہیں
اور قرآن پاک کے ان اوراق کو جب دیکھتے ہیں تو عمر کے دل کی دنیا بدلی. اللہ پاک نے ہدایت کا نور عمر کے دل میں ڈال دیا. اب عمر نے کہا کہ جو کلام جس نبی پر یہ اترا ہے مجھے ان کے دربار میں لے چلو. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, اسلام قبول کیا اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں داخل ہو گئے. اب یہی عمر تھا جس کی بہادری, جس کی دلیری, جس کی جرت, جس کا جلال سے کفار فائدہ اٹھا رہے تھے. اب عمر کی اسی جرت, اسی بہادری اور جو ہے جلال سے نفع ہونے والا تھا اسلام کو. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عزم کیا, قرآن پاک کی آیات کو سنا, دیکھا اور کہا کہ میں اس قرآن پر ایمان لانا چاہتا ہوں, یہ قرآن جس نبی پر اترا ہے میں ان کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں. تو جب اپنی بہن کے گھر کھڑے تھے تو حضرت خباب بن عرط جو ان کے ڈر سے چھپے تھے فوراً باہر آئے اور کہا کہ اے عمر تمہیں مبارک ہو, تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے ان کو سنا بیت اللہ میں جو ہے غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کی تھی, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. اے اللہ دو شخصوں عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب, ان دو شخصوں کے ذریعے ان دو میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے, اے اللہ پاک ان دو میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما, اسلام کی نصرت فرما, اسلام کو قوت عطا فرما. اے عمر مجھے لگتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک دعا تیرے حق میں قبول ہو چکی ہے, لگتا ہے تیرے لیے ہدایت کے راستے آسان ہو چکے ہیں. چنانچہ پھر ایسے ہی ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. پھر وہ جرت اور بہادری جو اسلام مٹانے کے لیے تھی, اب یہ عمر کی جرت اور بہادری اسلام کو پھیلانے میں صرف ہوتی ہے. اب جو ہے یہاں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ جب ہم لات اور عزا کی پوجا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, اب ہم اللہ کے دین کو قبول کر چکے ہیں. اب اللہ کے دین کی جو ہے پرچار اور اللہ کی ذات کی عبادت علل اعلان ہونی چاہیے. ہم اللہ کی عبادت جو ہے تمام وادیوں کے نشیب میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر کریں گے. اور کہا کہ اب تک تو مسلمان چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے, چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے, اب سارے کے سارے مسلمان علل اعلان عبادت کریں گے اور بیت اللہ میں جا کے عبادت کریں گے. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے, واللہ مستطعنا ان نصلی حول البیت ظاہرین حتی اسلم عمر. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تک عمر اسلام نہیں لائے تھے اس سے پہلے ہمیں کبھی بھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کر سکے. جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے اور عمر نے یہ اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کی جائے گی, نماز بیت اللہ میں پڑھی جائے گی, اس سے پہلے ہمیں جرت نہیں ہوئی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا یہ واقعہ تھا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جن کا روب, جن کی جو ہے بہادری مشہور تھی اور بڑے بڑے جو ہے کفار ان کی بہادری سے, جرت سے نام سن کے لرز جاتے تھے, دب جایا کرتے تھے,